بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا رب نور کا خزانہ ہے، پیکر حسن و عشق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ایک اور جگہ پر رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خوبصورتی اور نور کی ابتدا بھی وہی اور انتہا بھی وہی ہے۔ حدیث قدسی ہے، ارشاد حق تعالیٰ ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ یہاں چھپے ہوئے خزانے سے مراد اللہ کا ظاہری وجود نہیں بلکہ معرفت حق تعالیٰ مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن کریم میں کائنات کو بنانے کا مقصد واضح کیا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا۔ اس دنیا میں انسان کی تخلیق کا مقصد معرفت حق تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نفس و شیطان سے بچ کر قرآن و سنت کے مطابق نیک اعمال کی انجام دہی بھی ہے، اور حق تعالیٰ کے دشمن شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا اور اس کا مقابلہ جہاد اکبر کرنا بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ارشاد حق تعالیٰ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ میرے آقا دو جہاں ہی وجہ تخلیق کی کائنات ہیں۔ اللہ سراپا نور ہے، کائنات ہست و بود، زمین و افلاک، جنت و دوزخ، عقل، علم، نور، لوح و قلم، روح، فرشتے اور جن و انس، یعنی کاروان رنگ و بو ابھی تخلیق کے مراحل سے بھی نہ گزرے تھے اور اب تعالیٰ کی کن کے منتظر تھے کہ مالک ارض و سما نے اپنے نور سے نور جدا کر کے نور محمدی تخلیق فرما کر آقا دو جہاں جان عالم کو شرف محبوبیت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ گویا میرے آقا اللہ کی کن کے اولین مظہر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے حدیث قدسی کا مضمون، جس میں اللہ فرماتا ہے، میری عزت و عظمت کی قسم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو پھر دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ احد ہے اور میں واحد ہوں۔ احد ناقابل تقسیم اکائی کو کہتے ہیں، اور واحد کہتے ہیں جو ایک اور ایک دو ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمدی کو جدا کیا اور پھر نور محمدی سے اس پوری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ یوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذات و صفات اور افعال میں لامحدود، لامتناہی، یکتا واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن اس نے اپنے محبوب کو اپنی صفات الہیہ کا مظہر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حضور نور ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشریت اور نورانیت کے لباس میں درجہ کمال کو پہنچے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی صفات کی تمام خوبیوں کا جامع بنا کر بھیجا۔ وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ وہ کیا ہیں اور وہ کیا نہیں، یہ محب محبوب کی بات ہے۔